some concern while maintaining their version of events. अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। आजकल के हालात देख के बड़ी तकलीफ होती है। मुझे 60s और 70s याद आता है। मैं बहुत छोटी उम्र में पाकिस्तान से यूके आ गया था अपने पेरेंट्स के साथ, और मैंने बांग्लादेश बनते देखा। यहाँ पर यूके में काफ़ी हमने लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किए। हाइड पार्क कॉर्नर में, लंदन में, मार्बल आर्च में बहुत बड़ा जलसा हुआ। लेकिन यहाँ का मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था। यहाँ के इंस्टीट्यूशंस बांग्लादेश के लिए काफ़ी मटेरियल सप्लाई कर रहे थे। हम देख रहे थे, पैसे कलेक्ट हो रहे थे, पैसा भेजा जा रहा था इंडिया को। तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन हमें बड़ी तकलीफ थी। हमारे पॉलिटिशियंस या तो उनके समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, या वो जानबूझ के, या क्या, आई डोंट नो। लेकिन इतना मुझे याद है कि हम पाकिस्तानी को बहुत तकलीफ हुई थी। यहाँ तक कि 2 इंडियन डिप्लोमेट को कत्ल भी हो गया था। 2 पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, यंगस्टर, उनको जेल भी हुई। एनीवे, मुझे एक बात याद आई कि मेरे वालिद साहब भी बहुत परेशान थे। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा, जो लोग हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं आज, ये उन्हीं के बच्चे हैं जिन्होंने हमें अंग्रेजों का गुलाम बनाया था। और देख के अब भी यही है। शाह खान अब्बासी, इसके दादा परदादा ने अंग्रेजों की मदद की थी। सुल्ताना फैमिली, इवन भुट्टो फैमिली। मुझे अच्छी तरह याद है जब भुट्टो पॉलिटिक्स में दाखिल हुए तो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आपके वालिद साहब तो 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे, तो आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कैसे हिस्सा ले रहे हैं? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जवाब दिया कि पॉलिटिक्स किसी के बाप की जायदाद नहीं है। इट इज नॉट फैमिली एंटरप्राइज। आज कैसे ये खानदानी हो गए? भुट्टो के जियाले हर रोज भुट्टो को जिंदा करते हैं। 10 दफा करते होंगे, 5 दफा करते हर रोज। भुट्टो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। लेकिन भुट्टो के ये प्रिंसिपल तो नहीं थे। उसने तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि इट्स नॉट अ फैमिली एंटरप्राइज। तो उसकी पार्टी जो उसने बनाया था इन प्रिंसिपल्स पे, वो आज कैसे फैमिली एंटरप्राइज होगी? क़यामत के दिन वो आपसे जरूर सवाल करेगा और पूछेगा, तुम तो मुझे दिन में 10 दफा जिंदा करते थे और मैं उठ के रोता था कि ये क्या हो गई, ये कौन सी पार्टी है, ये मेरी पार्टी तो नहीं है।
میری پارٹی میں تو شاندار جالے تھے جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے، میرے پرنسپل پہ کھڑے ہوئے. آج وہی پارٹی ایک زداری سب پہ بھاری، خرید لو جس کو دل چاہے، جتنا پیسہ دینا دے لو، ہم بنا لیں گے. کسی نے آج تک زرداری سے پوچھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کسی جالے کی ہمت ہوئی کہ وہ کھڑے ہو کے پوچھے؟ جو پوچھتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے. کتنے رپورٹر شہید ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں. کسٹمر آفیسروں کو اس نے شہید کر دیا کیونکہ انہوں نے پکڑا اس کی سمگلنگ کو. قیامت کے دن تو آپ سے سوال ہوگا، اور وہ کرنے والا بھی بھٹو ہی ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو ضرور پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے میری بیگم کو اگنور کیا، میرے بیٹوں کو اگنور کیا، یہاں تک کہ وہ شہید بھی ہو گئے. کسی نے پوچھا نہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا. اس وقت تو حکومت بے نظیر بھٹو کی تھی. اور شہید کرنے والے بھی حکومت کے پولیس آفیسر تھے، کوئی باہر سے تو نہیں آئے تھے. کسی نے نہیں پوچھا کیوں. جیالے سوئے ہوئے تھے، جیالوں نے نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ ذوالفقار علی بھٹو تو آپ سے سوال کرے گا کہ میرے پاس کوئی اور جیالہ تھا ہی نہیں پارٹی میں. اس نے بھی 10 سال محنت کی تھی پارٹی بنانے میں. not 10 years exactly, maybe 6 years. تو اس نے ایک جیالہ نہیں بنایا تھا کہ جو اس کی پارٹی کو سنبھالے. تم نے چیئرمین بنا دیا میری بیٹی کو. اور زرداری صاحب پھر اس پہ قابض ہو گئے. کیسے قابض ہوئے یہ ابھی جیالوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے قابض ہو گیا. کوئی اور جیالہ نہیں تھا پارٹی میں. یہ سوال تو آپ نے دینا ہے قیامت کے دن. اور حالت کو سدھارنے کے لیے جیالوں کو ہی اٹھنا پڑے گا. ان کو ہی اپنی پارٹی سے سوال کرنا پڑے گا کہ پہلے سب سے پہلے ہی تو یہ بتاؤ کہ اس کے پاس یہ اتنی دولت آئی کہاں سے. پھر یہ بتاؤ کہ یہ سب شہید کیسے ہوئے. سندھ میں شہید ہوئے، یہ نہیں کہ پنجاب میں شہید ہوئے. زرداری کی حکومت ہے. میں اس کو پی 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 نہیں کہوں گا کہ پی 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 کی حکومت ہے، یہ زرداری کی حکومت ہے. اور یہ سب زرداری کے جیالے ہیں، یہ پی پی کے جیالے کوئی نہیں ہے. اس میں پی پی کے جیالے سوئے ہوئے ہیں. ان کو جاگنا پڑے گا، ان کو سوال کرنا پڑے گا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری کیسے ہوا. ابھی بھی وقت ہے، جاگو جیالو اور سوال کرو. تم درباری نہیں ہو، تم کوئی جانور بھی نہیں ہو. انسان ہو اور انسان بنو. اور سوال کرو، اپنے پی پی کے لیڈروں سے سوال کرو. گیلانی صاحب کیسے سینٹ میں الیکٹ ہو گئے، یہ بھی کسی جوالے نے سوال نہیں کیا.
کہ یوسف رضا گیلانی کیسے سینیٹر کا ممبر بن گیا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو. ایف آئی آر درج ہے اس پہ، باپ پہ بھی اور بیٹے پہ بھی. 1 سال ہو گیا ابھی تک کیس ہی نہیں آیا، کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوا. وہ یہاں تک کہ چیئرمین بھی وہ کیا کہتے ہیں ممبر بھی بن گیا سینٹ کا، اور اپوزیشن کا لیڈر بھی بن گیا. یہ کیسے ہوا؟ کوئی جالا نہیں اٹھا. کیا ہماری اسمبلیز فار سیل ہے؟ ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ فار سیل ہے؟ جب ممبر آف پارلیمنٹ بکتے تو کوئی بھی خرید سکتا ہے، کوئی یو ایس اے سے بھی آ کے خرید سکتا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے خریدنے کے لیے؟ کوئی جالا نہیں اٹھا. ذوالفقار علی بھٹو شہید قیامت کے دن یہ آپ سے سوال کرے گا تم کیسے میرے جالے تھے کہ غلط کام کو تم نے روک نہیں سکا، تمہاری ہمت نہیں ہوئی کہ غلط کام کو روکے. تم اتنے کمزور ہو، تم اتنے کمزور تھے کہ تم نے سوال تک نہیں کیا، الٹا اس کو پروٹیکٹ کیا. اس کے لیے تم نے جلسے جلوس کیے. وہی لوگ کراچی سے اسلام آباد جلوس لے کے گئے، اور ہر شہر میں ہر گاؤں میں نعرہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے. تو اس کو کیا بیتتی ہوگی قبر میں، وہ کیا سوچتا ہوگا کہ یہ ہے میرے جالے جو ووٹ خریدتے ہیں. اس نے تو کوئی ووٹ نہیں خریدے تھے. ہمت ہے اٹھنے کی؟ کیسے جالے ہو؟ اب بھی سوئے رہو گے؟ اب وقت ہے اٹھنے کا تمہیں. اب نہیں اٹھو گے تو پھر کبھی بھی نہیں اٹھو گے.